شراکت داری ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی، اور امن معاہدے کے حوالے سے سعودی عرب کا اثر و رسوخ کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ جی بہت شکریہ باسط صاحب اور ارشاد احمد عارف صاحب۔ میرا خیال ہے کہ جو غزہ میں پچھلے 2 سال سے قتل و غارت چل رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے سب بڑے بے چین تھے، پر ایک لحاظ سے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ منصوبہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان اور عرب ممالک سمیت باقی بھی سب لوگ جو ہے تیار ہو گئے، صرف اس لیے کیونکہ خون مسلسل بہتا کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس سے زیادہ کسی کو اسرائیل سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے فلسطینیوں کے لیے کوئی کام کرے گا، تاہم یہ شرط بہت ضروری تھی اور ان کی یہ بھی خیال تھا اور سب کا تقاضا تھا کہ جناب یہ ہمیں یو این کی سیکیورٹی کونسل میں لے کے جانا چاہیے تاکہ لیجیٹیمیسی ملے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اس کو بھی یو این کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، اور اسرائیل کو تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ یو این سیکیورٹی کونسل نے بہت سی قراردادیں اسرائیل کے خلاف منظور کر رکھی ہیں، لیکن وہ مان گئے ایک لحاظ سے مسلمان اور عرب ملکوں کا جو دباؤ ہے وہ ایک لحاظ سے کام آیا۔ لیکن دوسری جو بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فلسطینی ریاست بننی چاہیے، اس کے اوپر ایک تو پاکستان جیسے ملک تھے جن کا ایک بڑا ہی سخت موقف ہے کہ ایک باقاعدہ ریاست ہو صحیح قسم کی جو 1967 کی جنگ سے پہلے والے بارڈرز پہ ہو اور ایسٹ جیروسلم یعنی القدس الشریف کا اس کا کیپٹل ہو۔ لیکن ایک سعودی عرب ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ایک کلیئر پاتھ وے اگر ہمیں مل جاتا ہے، ایک کلیئر پاتھ ٹورڈز، تو بھی ہم اس کو منظور کر لیں گے۔ تو ابھی جو قرارداد آئی ہے اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ایک کریڈیبل پاتھ وے جو ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کریڈیبل پاتھ وے جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ حماس نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے اپنے آپ کو ڈساؤنڈ، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیلسٹینین اتھارٹی بہت زیادہ خواہش مند ہے کہ غزہ پہ بھی ان کی ہی عملداری ہو۔ یہ میرے خیال میں ایک اچھی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ ویسٹ بینک میں پیلسٹینین اتھارٹی ہو اور ادھر غزہ ہو۔ یہ تو اسرائیل نے ہی بلکہ کروایا تھا، وہ شروع میں تو حماس کے سپورٹر ہی تھے۔ تو اب اگر یونیفائڈ پیلسٹینین اتھارٹی کی ایک شکل نکلتی ہے تو ایک ہلکی پھلکی فلسطینی ریاست کی طرف قدم چل سکتا ہے میرے خیال میں، اور یہی مقصد تھا جو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اس کی جو ایڈمنسٹریشن بنے گی اس میں اگر پیلسٹینین اتھارٹی کا کردار ہوا بیچ میں اور اس کو اوورسی کرے گا بورڈ آف پیس اور ساری ساتھ سپورٹ آئے گی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے، تو ایک فلسطینی ریاست جو ہے وہ بنتی تھوڑی نظر آئے گی۔ یہ وہ ریاست تو نہیں ہے جو 1947 کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں تھی، یہ اس کی ایک موتھ ایٹن قسم کی ریزولوشن ہوگی، اسٹیٹ ہوگی۔ لیکن بہرحال موجودہ حالات میں جب اسرائیل، آپ نے لفظ استعمال کیا، ایک وحشی حیوان کی طرح بیہیو کر رہا ہے، تو کم از کم یہ ایک تھوڑی سی امید بنتی ہے۔ اور آپ نے پتہ ہے کہ ایون اس کے لیے بھی نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ 2 بیانات، ایک تو بیان دے چکے ہیں کہ جی مجھے تو ریاست ہی منظور نہیں ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ایک جہاز پہ بہت سارے فلسطینی لاد کے ساؤتھ افریقہ بھی بھیج دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر دوسرا حل یہ ہوگا کہ ان کو ہم باہر بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب کم از کم ہم یہ جو فارمولہ ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، اور پھر وہ سوالات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے بھی جواب دیتا ہوں جو ارشاد احمد عارف صاحب نے ریز کیے کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ کام کر سکے گی، کیا بورڈ آف پیس کام کر سکے گا، اور کیا اسرائیلی ڈیفنس فورس۔ یہ جوسف یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ ایک پاتھ وے لیڈنگ ٹورڈ فلسطین، کیا یہ ابراہم ایکارڈ کا جو مطالبہ کر رہے ہیں سعودی عرب سے بھی ٹرمپ نے کیا، تو کیا اگر ابراہم ایکارڈ پہ ہم لوگ متفق ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی یقینی ضمانت فراہم کر سکتا ہے فلسطینی ریاست کی، یا وہ بھی صرف اسرائیل کو منوانے کی ایک کوشش ہوگی؟
دیکھیں 3 صورتیں ہیں جی. ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے ابراہم اکارڈ شامل میں ہوں اور پھر فلسطین کی ریاست بنے. دوسری یہ کہ پہلے فلسطین کی ریاست بنے اور اسرائیل اس کو ریکگنائز کرے اور پھر باقی ملک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈ میں آئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سائملٹینیس ہوں دونوں چیزیں. اب اس لیے اس کے اوپر ابھی بات چیت میرا خیال میں ہوئی نہیں ہے. ابھی انہوں نے شروعات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ ریز کر رہے ہیں. سعودی عرب نے کہا نہیں جی پہلے فلسطینی ریاست جو ہے اس کی بات کی جائے. اب اس کی موڈیلٹیز طے ہوں گی. میرے خیال میں شاید سائملٹینیٹی کا ایلیمنٹ آئے. جی صحیح ہے. ادھر سے اسرائیل ریکگنائز کرے فلسطین کی ریاست کو, یونیفائڈ پیلسٹینین اتھارٹی کی عملداری کو مانے, اور دوسری طرف یہ مسلمان جو ملک ہیں سارے یہ اس میں ابراہم اکارڈ میں داخل ہو جائے, یعنی اسرائیل کو ریکگنائز کریں. جی صحیح. مجھے کچھ اس طرف نظر آتا ہے معاملہ جاتا. ٹھیک ہے. چوہی صاحب یہ آپ نے بات کی ہے, ایک تو سعودی عرب کا یہ جو والیوم آف انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں, کیا امریکہ میں یہ اسرائیلی جو لابی ہے یا اسرائیل کا معاشی تسلط ہے اس کو ہرٹ کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ UN چیپٹر 7 کے تحت یہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں, اگر وہ ہرٹ ہوتا ہے اسرائیلی تسلط تو پھر جو بائنڈنگ ہے UN کی طرف سے وہ مجبوری بن جائے گی اسرائیل کو اس کو ماننا؟ دیکھیں اسرائیل کے اوپر جو اس وقت دباؤ ہے وہ زیادہ دباؤ اس انویسٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اتنا جتنا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپنی پریسٹیج انوالو ہو گئی. انہوں نے خود یہ سارا کا سارا منصوبہ بنایا, اسرائیل کو بہت ساری چیزوں پہ رول بیک کروایا. یاد ہے آپ کو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے لے لے کے وہ پھرتے تھے اور جیبوں سے نکال کے دکھاتے تھے. اس کی اب انہوں نے بات چیت روکی ہے فی الحال. وہ پھر یہ کہتے تھے کہ یہاں سے فلسطینیوں کو ہم مختلف جگہوں پہ آباد کر دیں, سعودی عرب میں لے جائیں, کچھ ایجپٹ لے جائیں, سیریا لے جائیں. وہ بھی بات چیت بند ہو گئی. تو گویا کچھ چیزوں کے لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سٹینڈ لیا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی لابی امریکہ کے اندر اتنی مضبوط ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی لمٹس ہیں. لیکن نیتن یاہو صاحب کے پاس بھی آپ کو بہت زیادہ سپیس نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر امریکہ ان کی مدد سے ہٹتا ہے یا تھوڑا سا بھی کم ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشن اکانومک پیدا کی جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہے وہ ایک بہت بڑا سفارتی دباؤ اسرائیل کے اوپر آ گیا ہے, جس کے پیچھے امریکہ کی بھی وہ جیسے کہتے ہیں اس کی پش ہے اس کی. تو چنانچہ مجھے امید لگتی ہے کہ معاملہ اب آہستہ آہستہ فلسطین کی ریاست کی طرف جائے گا. دیکھیں 2 راستے تھے مسلمان ملکوں کی طرف. ایک راستہ یہ تھا کہ جی آپ بالکل یہ نہ مانیں, یہ جو ریزولوشن بالکل ٹھیک نہیں ہے, ہم اس سے انکاری ہوتے ہیں, پہلے فلسطینی ریاست ہو پھر کوئی اور بات چیت نہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے انگیج کر لیں اور پھر آگے معاملہ کو چلائیں. میرا خیال میں انہوں نے بہتر کیا پاکستان سمیت کہ انہوں نے انگیج کر کے اس معاملے کو آگے چلا رہے ہیں. ہمارے موقف میں کمی نہیں آئی, لیکن یہ ضروری تھا کہ اگر آپ پوزیشن لے لیتے نا بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن, تو فلسطینی دوبارہ مرنے شروع ہو جاتے, دوبارہ بامبنگ شروع ہو جاتی. یہ کوئی نہیں چاہتا. اچھا جوزف یہ فرمائیں کہ یہ جو اسٹیبلائزنگ فورس ہے یہ کتنی طاقتور ہوگی کہ اسرائیل مثال کے طور پر اگر خلا ورزی کرتا ہے کوئی بہانہ بنا کے اور وہ ان کو سپیس نہیں دیتا یا انخلا نہیں کرتا, تو یہ فورس اس فورس کے پیچھے ٹرمپ کھڑے ہوں گے, امریکہ کھڑا ہوگا, UN تو ہوگا بھی تو اس کی کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں ہوتی, اور اسرائیل کو مجبور کیا جا سکے گا جی چونکہ فورس آ گئی ہے, اس نے اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا ہے, تو اب اسرائیلی آخری سپاہی بھی چلا جائے تاکہ پھر غیر مسلح کیا جا سکے, یا غیر مسلح کرنے کا عمل اور انخلا کا عمل ساتھ ساتھ ہوگا اور یہاں روڑے اٹکائے جائیں گے. جی دیکھیں یہ میں پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں جی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے جی وہ اپنے آپ کو کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتی کہ ایک طرف وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے جنگ کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ حماس کے ساتھ جنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت ہی ان اینیویبل پوزیشن ہو جائے گی. حماس یہ سمجھے گا کہ ہم یہ فورس اسرائیل کی بہاف پہ لڑ رہی ہے, اور اسرائیلی ڈیفنس فورس یہ سمجھے گی کہ یہ فورس جو ہے حماس کے بہاف پہ لڑ رہی ہے. پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے کیا اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ پہلے وڈرا کریں گی اور اس خلا کو یہ پر کریں گے